ذرا سوچیں، آپ ایک بڑے اور بااثر کلب میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اس کے تمام قوانین مانتے ہیں اور اپنی آزادی پر کچھ سمجھوتے بھی کرتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ طاقتور ممبران اپنے فائدے کے لیے خود اصول بدل رہے ہیں، تو یقیناً آپ بہت برا محسوس کریں گے، اور وہی کریں گے جو یکم مئی 2026 کو متحدہ عرب امارات نے کیا۔ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس کی 60 سالہ رکنیت چھوڑ دی۔ یہ دنیا کے طاقتور ترین آئل کارٹلز کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا دھچکا تھا۔ آج ہم فائنینشیل مسٹریز میں یہ جانیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ متحدہ عرب امارات کو اوپیک اور اوپیک پلس سے الگ ہونے کا فیصلہ کرنا پڑا، اور اس فیصلے کے بعد عالمی سیاست کا نقشہ کیسے بدلنے والا ہے۔ سب سے پہلے اوپیک کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے طاقتور تیل اتحادوں میں سے ایک ہے، اور 1960 میں سعودی عرب، ایران، عراق، کویت اور وینزویلا نے مل کر اسے بنایا تھا۔ ان تمام ممالک کا مقصد ایک تھا، تیل کی قیمتیں اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور ان کا کھیل بہت سادہ تھا، سب مل کر تیل کی پیداوار کم رکھیں گے تاکہ تیل مہنگا رہے اور سب کو زیادہ سے زیادہ منافع ملتا رہے۔ کئی دہائیوں تک اوپیک کا یہ فارمولا زبردست انداز میں چلتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ دنیا میں نئے تیل پیدا کرنے والے ممالک سامنے آنے لگے، اور اوپیک اکیلا اتنا طاقتور نہیں رہا جتنا پہلے تھا۔ پھر 2016 میں اوپیک پلس آیا، جو کہ اوپیک کا بڑا ورژن تھا۔ اس میں روس جیسے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک شامل ہوئے، اور اب یہ سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ روزانہ کتنا تیل نکالا جائے تاکہ سپلائی کنٹرول میں رہے اور تیل کی قیمتیں زیادہ نہ گریں۔ بظاہر یہ اتحاد بہت طاقتور لگتا تھا، لیکن اندرون خانہ کچھ اختلافات ایسے تھے جو بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر متحدہ عرب امارات نے ایک بڑا قدم اٹھایا، اور ابوظہبی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تیل کی پیداوار کو 3 ملین بیرل یومیہ سے بڑھا کر 5 ملین بیرل یومیہ تک لے جائے گا۔ اس کے لیے $150 ارب کی سرمایہ کاری بھی کی گئی، لیکن اوپیک پلس نے اس سے اختلاف کیا۔ اتنا پیسہ لگانے کے بعد جب اپنے ہی کلب سے مخالفت کا سامنا ہو تو باہمی اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن صرف پیداوار کی بات نہیں تھی، اصل ناراضگی بہت گہری تھی۔ متحدہ عرب امارات نے دیکھا کہ عراق اور روس اپنے کوٹے سے زیادہ تیل نکال رہے ہیں، اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، جبکہ UAE خاموشی سے اپنا نقصان برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ پھر 2026 میں امریکہ اور اسرائیل نے جب ایران پر مشترکہ حملے کیے تو ایران نے جواباً آبنۂ ہرمز بند کر دیا۔ آبنۂ ہرمز دنیا کی سب سے اہم تیل گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ آبنۂ ہرمز کے بارے میں مزید جاننے کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس بندش سے سب سے بڑا جھٹکا متحدہ عرب امارات کو ہی لگا۔ اس کے تیل کا بڑا حصہ سمندر میں پھنس چکا تھا۔ فجیرہ ٹرمینل سے کچھ سپلائی جاری تھی، لیکن وہ ملک کی مکمل ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ معیشت پر دباؤ بڑھ رہا تھا اور اربوں ڈالرز داؤ پر لگے تھے۔ ایسے میں اوپیک متحدہ عرب امارات سے توقع کر رہا تھا کہ وہ خاموش رہے اور قوانین مانتا رہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب متحدہ عرب امارات کی قیادت نے فیصلہ کر لیا۔ 28 اپریل 2026 کو متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی سہیل المزروعی نے اعلان کیا کہ متحدہ عرب امارات یکم مئی 2026 سے اوپیک اور اوپیک پلس کی رکنیت چھوڑ رہا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتیں ایک دم سے نیچے آ گئیں، کیونکہ دنیا کو لگا کہ اب متحدہ عرب امارات جتنا چاہے تیل پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن پھر آبنۂ ہرمز بند کر دیا گیا، اور چند ہی گھنٹوں میں برنٹ آئل واپس $112 فی بیرل سے بھی اوپر چلا گیا۔ اس صورتحال میں اوپیک کی طاقت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ وڈ میکنزی کے مطابق متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے نکلنا اس کارٹل کی 60 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا دھچکا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات اوپیک کی مجموعی پیداواری صلاحیت کا تقریباً 14% تھا۔ حالانکہ اوپیک پلس میں اب بھی سعودی عرب اور روس زیادہ طاقتور ہیں، لیکن یہ طاقت کمزور ہوتی جائے گی۔ اب خطرہ یہ ہے کہ اگلا نمبر کس ملک کا ہو سکتا ہے۔ قزاقستان پہلے ہی اپنے کوٹے سے زیادہ تیل نکال رہا ہے۔ نائجیریا میں ڈینگوٹے ریفائنری مقامی کروڈ آئل کا بڑا حصہ استعمال کر رہی ہے، اور یہ دونوں ممالک اوپیک کی پابندیوں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وینزویلا کی صدر کی امریکی گرفتاری کے بعد وینزویلا کی اوپیک میں رکنیت خطرے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ اوپیک سے وینزویلا کو نکلوا دیں، کیونکہ متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے نکلنے کے فیصلے کے بعد ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ مجھے خوشی ہوئی یہ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے اچھا ہے۔ یاد رہے اس سے پہلے 2019 میں قطر نے، 2020 میں ایکواڈور نے اور 2024 میں انگولا نے اوپیک چھوڑ دیا تھا، لیکن متحدہ عرب امارات کا جانا طاقت کے توازن میں تبدیلی ہے۔
اب چلتے ہیں اس فائنینشیل مسٹری کی طرف کہ متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے نکلنے کے بعد دنیا کی سیاست کا نقشہ کیسے بدلے گا۔ جیسے ہی آبنائے ہارموز کھلے گی، متحدہ عرب امارات روزانہ 20 لاکھ اضافی تیل مارکیٹ میں لا سکتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، تیل کی قیمتوں پر دباؤ آئے گا اور نئی پرائس وار عالمی معیشت میں ہلچل پیدا کر دے گی۔ یعنی اب دنیا کی سیاست میں طاقت کا ایک نیا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو سمجھتا ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست ہوتا ہے۔